حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ہر صاحب حیثیت پر حج فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی حج کی توفیق عطا کرتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کے حاضر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے ترانے گاتا ہے۔ اور سعودی عرب بر اعظموں کا محور ہے جو کہ اللہ کے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ ہر سال حجاج اکرام کی خدمت اور حجاج اکرام کے انتظامات کے لیے مامور ہوتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہلال احمر کی ٹیمیں ہر وقت وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ حج کا موسم، حج کا مہینہ آنے سے پہلے سعودی حکومت خاص طور پر انتظامات کرتی ہے جس سے حجاج اکرام جو کہ دنیا کے ہر کونے سے حج کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی آسانی پیدا کرتی ہے۔ تکنیکی طور پر 35,000 سے زیادہ ہلال احمر کی ٹیمیں اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے وہ حجاج اکرام کی خدمت کے لیے کارآمد ہوتی ہیں اور چوٹی کے اوقات پر یعنی کہ رش کے اوقات پر یعنی کہ حج کے ایام میں 4,000 سے زیادہ اہلکار ہر موقع پر وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے ہلال احمر کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں جس میں ایمرجنسی کے طور پر ایمبولینس ہیلی کاپٹر سے لے کر ایمبولینس گاڑیاں، ایمبولینس اسکوٹیز اور موٹر سائیکلز کے ساتھ ساتھ ایمبولینس موبائل سروس بھی فراہم کی گئی ہے اور 937 یعنی 937 نمبر ملانے سے آپ کا رابطہ ہلال احمر کے نمائندوں سے ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اور ہلال احمر کی ٹیم کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم حجاج اکرام کی خدمت کے لیے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہ صرف حجاج اکرام کی صحت کے حوالے سے ان کو رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی تکنیکی طور پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ عرفہ کی سطح پر حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ہر وقت عرفات میں ان کی خدمت کے لیے مامور ہوتا ہے۔ عرفات کے بالائی حصے پر پہنچنے کے لیے پیدل نقل و حرکت کرنے کے لیے عرفات کے میدان کے لیے ایک خصوصی سرنگ بنائی گئی اور اس سرنگ کا مقصد یہ تھا کہ پیدل چلنے والوں گاڑیوں کو پیدل چلنے والوں سے کوئی رکاوٹیں نہ ہوں۔ وزارت ٹرانسپورٹ اینڈ سروسز کے ترجمان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ خدا کے مہمانوں کی نقل و حرکت کو اس طرح سے آسان بنا دیا گیا ہے کہ ان کو بآسانی اپنی حج کے دوران رسومات ادا کرنے کے لیے بہت آسانی فراہم کی جائے اور ساتھ ساتھ ہر جگہ پر خدمت کار وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو حجاج اکرام کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ جب حجاج اکرام منا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو تب بھی ان کی رہنمائی کے لیے ایک عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے اور تمام حجاج اکرام عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وقوف عرفات میں اس وقت بھی ہر حاجی پر یہ عملہ نظر رکھتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور بہت سخت گرمی میں بھی ان کے لیے ابتدائی طبی امداد ہر وقت تیار رہتی ہے۔ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہر وقت عملہ موجود حاجیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی حاجی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پر میڈیسن بھی موجود ہوتی ہے، ادویات کے ساتھ ساتھ وہاں پر حجاج اکرام کو گرمی سے بچانے کے لیے طبی امداد کی جاتی ہے۔ گزرنے والے حجاج اکرام پر پانی کا سپرے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج اکرام کو ساتھ رہنمائی بھی کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس گرم موسم میں کس طرح سے وہ گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ کے ساتھ ساتھ وزارت ٹرانسپورٹیشن اور وزارت خارجی امور حجاج اکرام کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ وزارت صحت نے بھی ایک بہت وسیع روڈ پلان کے ساتھ تیاریاں مکمل کی ہوتی ہے کہ حجاج اکرام کو میدان عرفات میں ابتدائی طبی امداد فوراً مل سکے۔ جب کسی حاجی کی طبیعت اس قدر ناساز ہو جائے کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہو تو ہر وقت خدمت گزار وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایمبولینس وینز، وہاں پر ایمبولینس موٹر سائیکلیں، اسکوٹیز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے حجاج اکرام کو ہاسپٹل پہنچانے اور ہاسپٹل سے واپس میدان عرفات لانے کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ سعودی گورنمنٹ ہر سال ہی حجاج اکرام کے لیے بہتر سے بہتر پلاننگ کرتی رہتی ہے اور اس سال سعودی حکومت نے جو ہیلپ لائن کے ذریعے جو سروس شروع کی ہے اس سے ہیلپ لائن
پر موجود اہلکار کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کال پر جو حاجی ہے وہ اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے۔ جی پی ایس اور گوگل میپ کے ذریعے فوراً اس حاجی کے لیے رسائی ممکن بنائی گئی۔